احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک مقدس آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہوا۔ قرآن پاک نے کس شخص کو کامیاب قرار دیا ہے؟ کون ہے جسے بامراد کہا ہے؟ کون ہے جسے فلاح پانے والا کہا ہے؟ ہر انسان کی یہ خواہش ہے اور وہ سوچتا سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا کا کامیاب ترین شخص بن جاؤں، دنیا بھی بہتر ہو اور میری آخرت بھی سنور جائے۔ اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا بھی بہترین ہو اور آخرت بھی بہترین ہو۔ اب بہتری کا معیار کیا ہے؟ ایک زاویہ ہے ہمارا خود ساختہ جو ہم نے بنا رکھا ہے کہ شاید یہ بہتری کا معیار ہے یا یہ بہتری کا معیار ہے۔ مختلف زمانے میں مختلف چیزوں کو بہتری کا معیار سمجھا گیا جو کہ شریعت کے خلاف تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اسے بہتر سمجھتے تھے جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی، تو اہل عرب 100 شادیاں کرتے تاکہ اولاد کی کثرت انہیں معاشرے میں بلند مرتبہ دے سکے۔ اسلام نے پھر 4 کی حد بندی کی۔ سورہ تکاثر اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک قبیلہ اس بات پہ جھگڑ پڑا کہ میری اولاد تمہاری اولاد سے زیادہ ہے، تو انہوں نے اپنے مرنے والے لوگوں کی قبروں کو بھی جا کے گننا شروع کر دیا تاکہ کثرت اولاد فخر کا باعث رہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا اور یہ زاویہ ہر زمانے میں رہا کہ جائیداد، منصب، عہدہ اور دولت کو بہتری کا معیار سمجھا گیا کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کے پاس عہدہ بڑا ہے، جس کے پاس منصب بڑا ہے یا جس کا سٹیٹس بلند ہے تو اس کا رتبہ زیادہ ہوگا، وہ زیادہ بامراد اور کامیاب ہوگا۔ یہ ہر معاشرے میں رہا، جس معاشرے میں جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں۔ یہ دور بھی ایک ایسا ہی دور ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، فنی مہارتیں وہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اسے نصیب ہے، وہ مومن بھی ہے، نمازوں کی کثرت بھی ہے، سجدوں کی کثرت بھی ہے، ذکر و اذکار، درود اور استغفار پڑھنے والا بھی ہے، اور اس کے پاس اگر دولت نہیں ہے، بڑا عہدہ یا منصب نہیں ہے، تو معاشرہ اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ایک شاعر نے اس کی عکاسی بڑے خوبصورت لہجے میں فرمائی، کہتا ہے کہ تیری دولت نے، میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، اور تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ تو دولت، عہدہ، منصب اگر یہ کامیابی کی چیزیں ہوتی تو انہیں فنا نہ ہوتی، یہ ختم ہونے والی نہ ہوتی۔ اگر دولت کامیابی کی وجہ ہے تو ایک نہ ایک دن تو ختم ہونی ہے۔ بڑے بڑے فرعون آئے، قارون آئے، حمان آیا، ابی بن خلف آیا، جن کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹ اٹھاتے تھے، آج صفحہ ہستی میں ان کا نام بھی باقی نہیں ہے۔ ان کی دولت ان کو فنا ہونے سے بچا نہ سکی۔ اگر دولت، عہدہ اور منصب کامیابی کی وجہ ہوتے تو مرنے والا یہ ساتھ لے کے جاتا، لیکن سانس ہنسلی میں اٹکتی ہے، بدن سے روح نکلتی ہے،
تو بینک بیلنس اکاؤنٹ میں رہ جاتا ہے، گاڑی گیراج میں کھڑی رہ جاتی ہے، عہدہ اور منصب اس کے ساتھ ریٹائرڈ لکھ دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں تو یہیں پہ رہ جانی ہے جس کو انسان نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے. اور سب کو 2 گز زمین کا ٹکڑا ملنا ہے جو بظاہر اوپر سے تو ایک جیسا ہے لیکن اندر سے ایک جیسا نہیں ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، اور کسی کی قبر حفرۃ من حفرۃ النار، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہماری قبر جہنم کا گڑھا بنے، اللہ نہ کرے کہ ہماری قبر میں تنگی اور سختی ہو. اللہ ہماری قبر کو محبوب کے جلووں سے بسا دے، اللہ ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، اللہ ہمارے بچھونے کو جنتی بچھونے سے بدل دے. اور اگر یہ معاملہ نہ ہوا تو کس میں استطاعت اور ہمت ہے کہ وہ قبر کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے؟ قبر میں گناہگار جاتا ہے تو قبر اسے ایسے دبوچ لیتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اور پھر پتہ نہیں کب قیامت نے آنا ہے اور تب تک اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی رہے اور عذابات کے سلسلے اس کے اوپر مسلط رہے. تو کس میں ہمت اور استطاعت ہے؟ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا كنت نهيتكم عن زیارت القبور، میں تمہیں منع کیا کرتا تھا قبروں میں نہ جایا کرو. اس وقت مشرکوں کی قبریں تھیں، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کو دیکھا کرو کہ قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. یہ پھیلی ہوئی قبریں تمہیں بتاتی ہیں کہ یہ بادشاہ تخت پہ بیٹھ کے تکبرانہ لہجے میں بولتا تھا اور آج یہ بادشاہ پڑا ہوا ہے. یہ قبر فلاں مفتی حضرت صاحب کی ہے جس کا توتی بولتا تھا. یہ اس نوجوان کی قبر ہے کہ جو اپنے چہرے پہ مٹی بھی نہیں پڑنے دیتا تھا. آج سارے کہاں قبروں کی زینت بن چکی، مٹی کے ہے اور مٹی کے اندر ہی جانا ہے. تو یہ پھیلی ہوئی قبریں تمہیں بتاتی ہیں. کچھ قبریں خستہ حال ہوتی ہیں، وہ بھی بتا رہی ہوتی ہیں کہ ان میں رہنے والا کون ہے. اور کچھ قبروں پہ دن رات صبح و شام قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ بھی بتاتی ہے کہ دنیا میں یوں بھی رہا جاتا ہے. آپ کبھی لاہور جائیں تو آپ کو مقبرہ جہانگیر عبرت کا نشان نظر آتا ہے. اس بادشاہ کی قبر جو مطلق الاعلان حکمران تھا، جو بر صغیر پہ حکومت کرتا تھا اور ایک اشارے پہ ہندوستان کی تقدیر بدل جایا کرتی تھی، آج اس کی قبر پہ چند بیٹھے نظر آئیں گی، نشئی بیٹھ کر تاش کھیلتے نظر آئیں گے. کوئی قرآن پڑھتا نظر نہیں آئے گا، کوئی استغفار پڑھتا نظر نہیں آئے گا، کوئی ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرتا نظر نہیں آئے گا. اس کی اپنی بیٹی کے جملے چیختے ہیں اس کی قبر کے کتبے پر، بر مزار ماں غریبا نہ سلامے نہ بلے نہ پرے پروانہ سوزن نہ صدائے بلبلے. آج ہم غریب ہیں، نہ ہماری قبر پہ کسی بلبل نے آ کر گیت گانے ہیں، نہ کسی نے آ کے پھول پھینکنے ہیں، نہ کسی نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے. یہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو اپنا منصب بنا لیا، جنہوں نے اوڑھنا بچھونا عہدہ منصب اور مال کو بنایا، یہ ان کا حال ہے. اور کبھی دریا پار کر کے اس لوح مزار کو بھی دیکھنا، کڑکتی دھوپ ہو، برستی بارش ہو، ماشاء اللہ لگا ہو، حکومت کوئی بھی ہو، رت اور زمانہ کوئی بھی ہو، آپ جب بھی جائیں گے داتا کی چوکھٹ پہ عاشقوں کا ہجوم نظر آئے گا. وہاں لکھا ہوا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نام کی سارا پیر کامل کاملہ راہ رہنما. آپ دن کو جائیں، رات کو جائیں، صبح جائیں، شام کو جائیں، چند لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھتے نظر آئیں گے، چند بیٹھ کے نوافل پڑھ رہے ہوں گے، اور کئی ہاتھ اٹھا کر داتا کے چوکھٹ پہ رب کے حضور دعائیں کر رہے ہوں گے. تو یہ لوگوں کی عبرت کا سامان ہے کہ زندگی اگر ایسے گزارو گے تو آخرت یوں ملے گی. تو کامیابی کا معیار نہ عہدہ ہے، نہ منصب ہے، نہ جائیداد ہے. پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قد افلح، بے شک وہ کامیاب ہوا. کان کھڑے ہوئے، روحوں میں پیاس بڑھ گئی، رب کے قرآن کی طرف لوگ متوجہ ہوئے کہ کون ہے جس کو احکم الحاکمین، جس کو رب کا قرآن کامیاب کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا،
کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے، جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے، دل کا تزکیہ کر لیا، دل کو مصفا کر لیا۔ ہم نے کبھی اپنے دل کے اندر اتر کے دیکھا ہی نہیں۔ ہم اپنے ظاہر کو اتنا سنوارتے ہیں، اتنا سنوارتے ہیں کہ حمام پہ بیٹھے تو 3-4 مرتبہ شیشے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بال بھی اوپر نیچے تو نہیں رہ گیا۔ چہرے کو سنوارنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں، کبھی دل کو سنوارنے کی بھی کوشش کریں۔ اور سلطان باہو فرمایا کرتے تھے، دل کالے نالو منہ کالے دل کالے نالو منہ کالا چنگا، پر جے کوئی یہ رمز پہچانے، اگر کوئی سمجھے تو چہرہ کالا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، دل کالا نہیں ہونا چاہیے، یہ دل میلا، یہ گدلا نہیں ہونا چاہیے، یہ دل اللہ کے رہنے کا مقام ہے۔ شیر خدا کی بارگاہ کے اندر ایک سائل آتا ہے، آگے کہتے ہیں حضرت مجھے بتائیے رب آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے؟ شیر خدا فرماتے ہیں میں نے ان کانوں سے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، نہ رب آسمانوں میں ہے نہ رب زمینوں میں ہے، رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا دل بدست آور کے حج اکبر است، دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزار کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ صوفیہ فرماتے ہیں دل کو سیدھا کر لو، اس دل کو قابو میں کر لو، دل کو سنوار لو، 1000 کعبہ سنوارنے سے ایک دل کو سنوارنا بہتر ہے، کیونکہ کعبہ حضرت خلیل کی گزرگاہ ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ آپ اس دور میں ہیں، آپ کو کوئی ایک گدلے گلاس کے اندر ایک صرف پانی ہی پیش کر دے، نلکے کا ٹوٹی کا پانی پیش کر دے اور آپ پینے لگیں اور آپ کو نظر آئے کہ گلاس گدلا ہے، میلا ہے، اس میں گند پڑا ہے، تو ہماری طبیعت نہیں مانتی اس گلاس میں پانی بھی پی لیں۔ گدلا گلاس دیکھیں تو ہم اس میں پانی پینا گوارا نہیں کرتے، اور گندے دل میں یہ تمنا کیسے کی جا سکتی ہے کہ رب اور رسول کے جلوے آ جائیں؟ یہ دل تو تھا جلوہ گاہ اللہ اور اس کے رسول کی، کہ اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کو بسایا جاتا، اور ہم نے اس میں دنیا کی محبت کو بسا لیا۔ یہ دل تھا کہ اس میں رب کے جلوے ہوتے، یہ دل تھا کہ اس میں یہ دل رسول اللہ کی محبت میں تڑپتا کہ کوئی لمحہ ان کی یاد کے بغیر اسے چین نہ آتا۔ اور صحابہ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہیں حضور کے، اور نگاہیں اٹھا کے بس حضور کو دیکھتے ہی جا رہے ہیں۔ صبح فجر پڑی، ظہر ہونے کا وقت آیا، بس نگاہیں حضور کے چہرے پہ جمائے بیٹھے ہیں، نہ کچھ بول رہے ہیں نہ کچھ کہہ رہے ہیں، بس حضور علیہ السلام کے جلوے میں گم ہے۔ شب بھر بٹھا کے یار کو پہلو میں، جو کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے ہیں، بس حضور کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھو نا، کوئی کام بھی کر لیا کرو۔ حضور کے فرمان پہ اٹھے اور تھوڑا چل کے دور گئے، ابھی درمیان میں ستون کی اوڑ آئی، اور جتنے لمحے وہ ستون کے اس طرف تھے اتنے لمحے حضور کا چہرہ نظر نہ آیا، تڑپ کے بھاگے حضور کے قدموں میں۔ حضور علیہ السلام سے عرض کی حضور مجھ سے تو اتنی دوری بھی گوارا نہیں ہوئی، میں کیسے اٹھ کے یہاں سے جاؤں، آپ کے بغیر تو میرا دل ہی نہیں لگتا۔ یہ دل تو تھا کہ اس دل میں حضور کی محبت کو بسایا جاتا، لیکن ہم نے اس دل میں کیسے کیسی محبتوں کو بسا لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دل سخت ہو گیا۔ دل کی سختی یہ باقاعدہ ایک مرض ہے جس کو ہم مرض سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے دل اجڑ چکے ہیں۔ ہمیں آپ اپنی زندگی پہ غور کریں کہ آخری مرتبہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں رونا کب آیا تھا؟ ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے رونا نہیں آتا، ہمیں نماز پڑھتے ہوئے رونا نہیں آتا، ہمارا بدن کانپتا نہیں ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے۔ سورہ ہود پڑھے، سورہ ملک پڑھے، قرآن کی آیتیں کانوں میں پڑھے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کانوں کے پردوں کو چیر دینے والی، کلیجوں کو چاٹ دینے والی وہ آواز آئے گی کہ سارے دہل جائیں گے۔ یہ آوازیں سن کے بھی ہمارا کلیجہ نہیں دہلتا، ہمارا بدن کانپتا نہیں ہے۔ ہمیں بتایا گیا، ہمیں حدیث میں سمجھایا گیا، قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت آئے گی تو سورج اور چاند بھی بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے،
زمانہ دیکھے گا کہ لوگ کس طرح قبروں سے اٹھائے جا رہے ہیں، یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے لیکن ہم پھر بھی نہیں ٹہلتے۔ وجہ کیا ہے؟ دل سخت ہو چکا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر صحابہ باقاعدہ اس کو مرض کے طور پر پیش کرتے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل بڑا سخت ہو گیا ہے، رونے کی کوشش کرتا ہوں رونا نہیں آتا، نمازوں میں لذت نہیں ہے، سرور نہیں آتا، دل سخت ہو گیا ہے، بتائیں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب تم گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتے اللہ تمہارے دل کو سخت کر دیتا ہے، اور اگر چاہتے ہو دل کی سختی دور ہو جائے، جاؤ کسی یتیم کو ڈھونڈو، اس کے سر پہ دست شفقت رکھو، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ ایک اور صحابی آتا ہے، حضور دل سخت ہو گیا، سیاہ ہو چکا ہے، بتائیں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، دل سخت نہیں ہوا، دل کو زنگ لگ گیا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ، اور ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کوئی آلہ ہوتا ہے۔ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ جو پہلے صحابی آئے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو ان کے مطابق حکم دیا کہ جاؤ یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھو، اللہ دل کو نرم کر دے گا۔ اور جو بعد میں آئے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کہا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر سے دلوں کا میل اترتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ پکارتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرنا، بلکہ صوفیہ تو فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ کرتا ہے اور اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اہل منطق بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اللہ اللہ، یعنی اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور پھر اپنے کوئی حاجت نہیں کہتے، تو یہ کیا کام ہوا کہ آپ کسی کو پکارتے ہیں تو کوئی کام نہ بستہ ہوتا ہے نا؟ آپ مجھے پکاریں کہ حضرت صاحب بات سنیں تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوں گا، اور آپ آگے سے کوئی بات کہیں ہی نہ اور پھر کہیں کہ بات سنیے گا، اور میں آپ کی طرف پھر متوجہ ہو جاؤں اور آپ پھر بھی کوئی بات نہ کہیں، کوئی حاجت نہ کہیں، پھر آپ کہیں بات سنیے گا، میں پھر متوجہ ہو جاؤں، آپ پھر کوئی بات نہ کریں، 4-5 مرتبہ کریں گے، میں اکتا جاؤں گا کہ بلاتا ہے کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ تو منطقی حضرات کہتے ہیں کہ جب تم اللہ کہہ کے اللہ کو متوجہ کر لیتے ہو تو پھر ذکر ہی کرتے رہنا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کہا تو اپنی حاجت کہہ دو، اللہ 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 پکارنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو صوفیہ بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارنے والا 2-3-4 مرتبہ مجھے پکارتا ہے تو میں اکتا جاتا ہوں، اور اگر میں جواب نہ دوں تو وہ فوراً اپنی حاجت کہہ دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں اگلے بندے کی حاجت کیا ہے، اس لیے اسے حاجت کہنی پڑتی ہے، اور بار بار پکارنے کے بعد حاجت نہ کہے تو اگلا بندہ اس لیے اکتاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کس حاجت کے لیے آیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاجت کہنے کا اس لیے وقت نہیں ملتا کہ اللہ کو تو پتہ ہے میرے بندے کو کیا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کہہ کے پکار لیتا ہے، اللہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ جس طرح ماں، چھوٹا بچہ ماں کو پکارتا ہے تو اماں امی کہتا ہے تو ماں فوراً پہچان جاتی ہے کہ اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے، اس کو پانی چاہیے، کھانا چاہیے یا دودھ چاہیے۔ اس طرح رب کو بھی پتا ہے کہ میرے بندے کو کیا چاہیے۔ جب وہ اللہ پکارتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سنا اور ایک پوری رات ہی ہم نے اللہ کے ذکر میں گزار دی اور پھر کہیں کہ ہمارا دل صاف ہو جائے، دل بدل جائے۔ اچانک نہیں بدلتا، کوئی بھی کام جب استقامت سے کیا جائے اللہ تب دل کو بدلتا ہے۔ تھوڑا کریں اگرچہ لیکن روزانہ کریں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ فلاں شخص ہے، چوری بھی کرتا ہے دن کو اور رات کو نوافل بھی پڑھتا ہے،
اب حضور علیہ السلام نے سن کے کیا جواب دیا، اور اپنے رویوں پہ غور کریں. ہمارے سامنے بھی ایسا تذکرہ تو ہم فوراً پھٹ بول پڑتے ہیں کہ دھوکہ دیتا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، اس سے بہتر نہ ہی پڑھتا. حرام بھی کھاتا ہے، سودی کاروبار بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، حاجی صاحب بھی کہلواتا ہے، نہ ہی پڑھتا. داڑھی بھی رکھی ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا، داڑھی رکھی ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے. یہ بات طے شدہ ہے، داڑھی والا گناہ نہیں کرتا، کبھی کبھی گناہ کرنے والا داڑھی رکھ لیتا ہے. سود داڑھی والا سود خور نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی سود خور داڑھی رکھ لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک نیکی آپ کو دوسرے، ایک نیکی اگر دو گناہ کر رہے ہیں تو نیکی آپ کو فائدہ نہیں دے گی. سنیں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا. کہا حضور ایک شخص ہے دن بھر حرام کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، اور رات کو اٹھ کے نوافل بھی پڑھتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر وہ اسی طرح روزانہ نماز پڑھتا رہا، ایک دن آئے گا اس کی نماز اسے گناہوں سے بچا لے گی. ایک دن آئے گا کہ اس کی نماز اسے گناہوں سے بچا لے گی. تو جو کام استقامت کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. تو اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ کریں. دل کی سختی دور کرنے کا علاج میرے مصطفیٰ نے دیا. یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھیں، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں. اور تیسرا فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی دلوں کا زنگ اترتا ہے. آپ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ لیں. حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، بہن کی زبان سے قرآن سنا، دل کی دنیا بدل گئی، مصطفیٰ کے غلام بن گئے. تو کہا قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ اترتا ہے. اور چوتھی بات حدیث میں ارشاد فرمائی، کہا اپنے مومن بھائیوں کے لیے اپنے دل کو صاف کرو، اللہ تمہارے دل کی سختی کو دور کر دے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ کہا حضور ہم دیکھنا چاہتے ہیں. کہا اپنی نگاہیں دروازے پہ جما لو، جو شخص سب سے پہلے آئے گا وہ جنتی ہے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں مختلف سکالرز کو سننے والے کہ نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتا، اور یہاں میرے مصطفیٰ قیامت کے بعد کی بھی خبریں دے رہے ہیں. کہا دروازے پہ نگاہیں جما لو، جو آئے گا وہ جنتی ہے. صحابہ کہتے ہیں نگاہیں جمائی، ایک بوڑھا شخص آیا، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا، تازہ وضو کیا تھا، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، آ کے ہمارے پاس بیٹھ گیا. دوسرے دن محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے، دروازے پہ نگاہیں جما لو، جو آئے گا وہ جنتی ہے. کہتے ہیں دوسرے دن پھر وہی بزرگ آئے. تیسرے دن پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو جو آئے گا وہ جنتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تیسرے دن بھی وہی بزرگ صحابی مسجد میں داخل ہوئے. کہتے ہیں وہ اٹھ کے جانے لگے تو میں ان کے پیچھے چلا گیا اور میں نے کہا حضرت میرے والد سے میری کوئی شکر رنجی ہو گئی ہے، تو 3 دن کے لیے مجھے آپ اپنا مہمان رکھ لیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا کہ دیکھوں وہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے. کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں وہاں پہ رہا، مجھے ان کی کوئی لمبی چوڑی نمازیں نظر نہ آئی، بس معمول کی فرض نمازیں پڑھتے تھے، نہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ کرتے تھے. ایک عادت میں نے دیکھی کہ جب رات کو کروٹ بدلتے تو اللہ کا نام لیتے، اللہ پکارتے، اس کے علاوہ کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں کرتے تھے. 3 دن جب ہوئے تو میں رخصت ہونے لگا اور میں نے ساری بات بتا دی کہ میری والد سے کوئی شکر رنجی نہیں ہوئی تھی، میں بس اس لیے آپ کے پاس آیا تاکہ دیکھوں آپ کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں اور میں وہ پڑھوں اور امت کو بتاؤں تاکہ وہ بھی جنتی ہو جائیں. تو اس صحابی نے کہا اے بیٹے تو نے 3 دن اور 3 راتیں بڑی محنت کی ہے کہ دیکھ سکے میں کون سا وظیفہ کرتا ہوں، اور میں نے تیری وجہ سے کوئی وظیفہ چھوڑا بھی نہیں ہے، جو معمول میرا پہلے تھا وہی میرا اب بھی ہے، لیکن وہ عمل ایسا ہے کہ تو صدیوں بھی میرے ساتھ رہے تو دیکھ نہیں سکے گا. کہا آپ بتا دیں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں پڑھتا، ایک ہی وظیفہ ہے، یہ جو سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے نا، اس دل میں کسی مومن کے لیے بغض نہیں ہے، میرے اس دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، تو یہ وہ عمل ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ یہ پکا جنتی ہے. تو اپنے دل کو صاف کر لیں، دل کو پاک کر لیں، پاک ہوئے تے پاک ہی ملتا ہے.
बिन पाकों पाक नहीं मिलता, सारे जिस्म तोवन नालों एक तोले टुकड़ा दिल दा। तो अगर दिल साफ हो जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा सलाहत सलाहत जसद कुल्लु, इंसान के बदन में गोश्त का टुकड़ा है, जब वो संवरता है तो सारा जिस्म संवर जाता है, और जब वो बिगड़ता है तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। जानते हो वो गोश्त का टुकड़ा क्या है? अला वहियल क़ल्ब, वो गोश्त का टुकड़ा तुम्हारा दिल है। तो अगर दिल अल्लाह ताला की याद में मसरूफ रहे, अल्लाह की चौखट पे भिखारी और साइल बन के पड़ा रहे, तो अल्लाह इस दिल में हुजूर की मोहब्बत के जज्बे बसा देता है। अल्लाह इस दिल को अपनी मोहब्बत में वारफ्ता कर देता है। तो सारी दुनिया की मोहब्बतों को दिल से निकालें, आंसुओं से छिड़काव करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। अल्लाह हमारे दिलों को पाक साफ रखे। अल्लाह हमें महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का नूर नसीब फरमाए। आमीन।